جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور انزلنا ہم نے نازل کیا، من المعصرات، معصرات بادلوں کو کہتے ہیں، باقی اس کے معنی جو اس کی تفسیر میں شرح میں آئے گی۔ ہم نے نازل کیا بادلوں سے ماء پانی، ثجاجًا موسلا دھار مسلسل برسنے والا۔ تو اس میں انزلنا بروزن افعلنا، یہ صیغہ جمع متکلم ہے، فعل ماضی معروف ہے، ثلاثی مزید فی اسباب افعال، نا ضمیر اس کا ہے فاعل۔ من المعصرات، من حرف جار ہے، معصرات اس کا مجرور ہے، جار مجرور فعل کے متعلق ہو جائیں گے۔ ماء موصوف ہے، سجاجن اس کی صفت ہے، پانی ایسا پانی جو مسلسل برسنے والا ہے۔ یہ موصوف اور صفت مل کر یہ انزلنا فعل کا مفعول، انزلنا فعل اپنے فاعل اور مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ موسرات کسے کہتے ہیں؟ ہی الریاح تعصر السحابہ، یہ وہ ہوائیں ہیں جو نچوڑتی ہیں بادلوں کو اور پھر بارش برستی ہے، جو بادلوں کو نچوڑتی ہیں اور بارش برستی ہے، ان ہواؤں کو موسرات کہا جاتا ہے۔ موسرات ان بادلوں کو بھی کہتے ہیں جو بارش کے پانی سے لدے پھندے ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ابھی انہوں نے برسنا شروع نہیں کیا ہوتا۔ بادل جو پانی سے بھرے ہوئے ہوں لیکن ابھی تک انہوں نے برسنا نہ شروع کیا ہو، انہیں بھی موسرات کہتے ہیں۔ قال الفراء المعصرات السحاب ينجلب بالمطر ولم يمطر، اسی کی عربی عبارت لکھی ہے کہ فراء نے کہا ہے کہ موسرات وہ بادل ہوتے ہیں، ینجلب بالمطر، جو بارش کو کھینچتے ہیں، جمع کرتے ہیں، لیکن لم یمطر برستے نہیں ہیں۔ سجاجن کا معنی صبابا مدرارا، مسلسل برسنا، تو پانی کا زور سے گرنا اور موسلا دھار ٹپکنا۔ آگے فرمایا کہ اگلی آیت میں لنخرج به حبا ونباتا، ہم نے آسمان سے بارش نازل کی کیوں؟ تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے حباً بیج، اناج، و نباتاً اور سبزیاں، و جناتن اور باغات، الفافاً ایسے باغات جو کہ گھنے ہوں۔ تو لنخرج، اخرج یخرج اخراجن کا معنی ہوتا ہے نکالنا، لنخرج تاکہ ہم نکالیں۔ یہ نخرجہ جو ہے فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع کو نخرجہ بروزن نفعل صیغہ جمع متکلم، فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افعال ہے، تو اس میں نحن ضمیر فاعل ہے۔ اس فعل کو نصب کیوں دیا ہے نخرجہ کو؟ نخرجہ منصوب کیوں ہے؟ فعل مضارع کو نصب تو تب دیتے ہیں جب اس سے پہلے حروف نواسب آن لان کئی زن میں سے کوئی آ جائے، یہاں تو کوئی نہیں آیا ہوا۔ یہ آپ نے نحو میں پڑھا ہے کہ یہاں پہ یہ لنخرجہ، یہ جو لام ہے نا، اسے کہتے ہیں لام تعلیل۔ اس لام تعلیل کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، لفظوں میں لکھا تو نہیں ہوتا لیکن موجود ہوتا ہے، وہ اس کو نصب دے رہا ہے تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے حباً بیج اور نباتات، و جنات الفافا اور نکالیں گھنے باغات۔ اب اس کی شرح میں دیکھیں، یوں بادلوں سے بارشوں کا موسلا دھار برسنا بے مقصد اور عبث نہیں ہے، بلکہ بارشیں برسا کر ہم انسانوں کے لیے ہر طرح کا اناج، حیوانات کے لیے ہر قسم کا چارہ اگاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بطور احسان ذکر فرما رہا ہے کہ ہم جو بارشیں برساتے ہیں تو یہ بے مقصد نہیں ہیں، عبث فضول نہیں ہیں، بلکہ بارشیں برسا کر ہم انسانوں کو انعامات، نعمتیں دیتے ہیں، انہیں اناج دیتے ہیں، جانوروں کے لیے چارہ اگاتے ہیں، اور ان بادلوں کے پانی سے گنجان باغات بہار دکھا رہے ہیں، گنجان گھنے باغات بہار دکھا رہے ہیں، جن کی شاخوں پر مختلف ذائقوں کے رنگا رنگ پھل تمہارے کام و دہن کی ضیافت کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اس پانی سے گنجان باغات اگ رہے ہیں جن کی شاخوں پر مختلف ذائقوں کے پھل لگتے ہیں، جو تمہارے کام و دہن، کام کہتے ہیں مقصد کو، دہن کہتے ہیں فارسی میں منہ کو، ان کی تمہارے کام، تمہارے مقاصد کی، تمہارے منہ کی اور تمہارے اعضاء کی ضیافت کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔
یہ سب چیزیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے شاہکار ہیں۔ شاہکار کار کہتے ہیں کام کو، شاہکار بڑے بڑے کام جو اس کی حکمت بالغہ اور علم محیط کی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیات میں جن کا ذکر آیا، اللہ نے دن بنایا، رات بنائی، سورج بنایا اور بارش بھیجتا ہے، بادل بھیجتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ شاہکار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ، وسیع حکمت اور علم محیط، ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا ایسا علم جو پوری کائنات کو گھیرے ہوئے، محیط گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اس کی گواہی دے رہے ہیں، جس کی قدرت کے حیرت افزا نمونے تم دیکھ چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو تمام چیزیں ہیں جن کا ذکر ہوا ہے قرآن میں، سورج، چاند، ستارے، دن رات، اللہ کی قدرت کے وہ کام ہیں جو اللہ کی حکمت اور اس کے عظیم علم کی گواہی دے رہے ہیں، جس کی قدرت کے حیرت افزا، حیرت بڑھا دینے والے نمونے تم دیکھ چکے ہو۔ خود انصاف سے بتاؤ کیا تمہیں وہ دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جو اتنی بڑی بڑی کائنات جس نے بنا دی، نیز اس کی ہر قدرت میں اس کی بے پایاں حکمت کے جلوہ طراز ہیں۔ جلوہ طراز ہیں، طراز ویسے کہتے ہیں کڑھائی کرنا، نظر آنا، تو اس کی بے پایاں حکمت کے جلوے دکھا رہے ہیں، جس کا ہر کام حکمت ہی حکمت ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں یہ باور کر سکتے ہو، یہ سوچ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو کہ اس نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والا، غور و فکر کی استعداد بخشی، صلاحیت بخشی، عمل اور ارادہ کی آزادی مرحمت فرمائی، عطا فرمائی، عمل اور کام کرنے کی اور ارادے کی آزادی دی، جو تم مرضی کرو، اپنی کائنات کو مسخر کر کے اس کی ترک تازیوں کے لیے میدان ہموار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات انسان کو دے کر ترک تازیوں، تازی کہتے ہیں ترک تازیوں مطلب اس کے کھیل، اس کے کام، اس کے منزل میں کے لیے آگے بڑھنا، محنت کرنا، ان تمام کاموں کے لیے اللہ نے میدان کھلے چھوڑ دیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوتوں کو، یعنی انسان جو ہے اللہ کی دی قوتوں کو اپنی مرضی اور اختیار سے استعمال کرتا رہا۔ کسی نے اپنی قوتوں کو عروس گیتی کے نوک پلک سنوارنے کے لیے صرف کیا۔ عروس گیتی، عروس دلہن کو کہتے ہیں، اور گیتی دنیا کو کی نوک پلک سنوارنے کے لیے، دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے صرف کیا۔ علم و حکمت کے کاروان کی قیادت کی۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے علم و حکمت میں، علم میں وہ بڑے عالم ہوئے، علم و حکمت کے کاروان کی انہوں نے قیادت کی۔ زندگی کے سنسان صحراؤں میں نیکیوں کے خیاباں آباد کیے۔ انہوں نے اللہ کے راستے میں یوں زندگی گزاری کہ اس زندگی کے سنسان صحراؤں میں نیکیوں کے خیابان، نیکیوں کے پہاڑ بنا دیے، اور اتنی نیکیاں کی انہوں نے، نیکیوں کے شہر آباد کر دیے، اور شاہراہ حیات پر ہر قدم بڑی ذمہ داری سے اٹھایا۔ شاہراہ حیات، زندگی کے اس راستے پر ہر قدم بڑی ذمہ داری سے اٹھایا، اور آخر دم تک اس نے اپنے پروردگار کی بندگی میں کوئی کوتاہی نہ کی۔ یعنی ایسے انسان بھی پیدا ہوئے کہ جو ہر قدم جنہوں نے پھونک پھونک کر رکھا، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی۔ اور بعض لوگ انسانیت کا سہاگ لوٹتے رہے، گلشن ہستی کو، دنیا کو ویرانیوں اور بربادیوں کے شعلوں سے بھسم کرتے رہے۔ بھسم کرنا، جلا دینا، وہ گلشن ہستی کو، دنیا کو ویرانیوں سے اور بربادیوں کے شعلوں سے بھسم کرتے رہے، ویران کرتے رہے۔ اپنی سفاکیوں، ظلم اور خون آشامیوں، خون بہانے سے بے گناہوں کے معصوم خون سے ہولی کھیلتے رہے۔ نہ انہوں نے اپنے خالق کو پہچانا، نہ اپنے معبود کی، اپنے رب کی بندگی اختیار کی، اور نیکی کے جتنے چراغ ان کی زد میں آئے انہیں گل کرتے رہے۔ یعنی جتنی بھی نیکیاں وہ کر سکتے تھے تو انہوں نے نیکیاں نہیں کی، نیکیوں کے چراغ گل کرتے رہے، اسی طرح اپنی زندگی کو برباد کر دیا۔ تم خود سوچو، اگر ان دونوں کو دوبارہ زندہ کر کے، کچھ لوگ جو تھے پیچھے کن کا ذکر آیا، جنہوں نے علم و حکمت کے راستے پہ چلے، جنہوں نے نیکیاں کیں، ہر لمحہ ہر قدم ان کا حیرانی کی طرف اٹھا، نیکی کی طرف اٹھا۔ کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے بے گناہوں کو قتل کیا، جنہوں نے ہر گناہ کیا۔ تو کہتے ہیں تو تم خود سوچو کہ اگر ان دونوں طرح کے لوگ، نیک اور برے جو ہیں، ان کو دوبارہ زندہ کر کے جزا اور سزا نہ دی جائے تو اس سے بڑا ظلم بھی کوئی اور ہو سکتا ہے کیا تم اس اندھیر گردی کی اپنے رب سے جو رحیم بھی اور کریم بھی ہے توقع رکھ سکتے ہو؟ کیا تم اپنے رب سے جو رحیم اور کریم ہے
اس سے اس طرح کی توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ اس طرح کرے گا کہ ظالم کو ظلم کی سزا نہیں دے گا اور نیک بندے کو اس کی نیکیوں کا ثواب نہیں دے گا؟ اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے نیک بندوں کو وہ زندہ کر کے اپنی ابدی نعمتوں سے سرشار کر دے۔ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، وہ حکیم ذات ہے تو وہ ہر اچھا کام وہ کرتا ہے، اسے کرنا بھی چاہیے۔ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو زندہ کرے، انہیں ہمیشہ کی نعمتیں عطا کرے تاکہ وہ اپنے اعمال صالحہ نیک اعمال کا میٹھا پھل انہیں نصیب ہو، اور بدکاروں اور ظالموں کو دوبارہ زندہ کر کے جہنم کی گہرائی میں جھونک دے، کار جہنم کی گہرائی میں جھونک دے، تاکہ انہیں اپنی خر مستیوں اور بدکاریوں کی پوری سزا ملے۔ خر کہتے ہیں گدھے کو، مستی کو کہتے ہیں، برے کاموں کا اور بدکاریوں کی انہیں پوری سزا ملے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پہ ہم نے کام کرنا ہے، اور وہ عمل جس پر کوئی نتیجہ مرتب نہ ہو، جس عمل کا کوئی نتیجہ نہ نکلے تو وہ فضول اور عبث اور فضول ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی ہے اور دنیا کاموں کے لیے، تو دنیا میں کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے تو وہ فضول ہے۔ اس دار عمل میں انسان کو اس کے اعمال کی پوری جزا نہیں مل سکتی ہے۔ خود بتائیے، جو حق کی سر بلندی کے لیے اپنے وطن، اپنے قوم کی آزادی کے اصول کے لیے لقمہ اجل بنا، موت کا لقمہ بن گیا، شہید ہو گیا، جس نے جان دے دی، اس کو اس دنیا میں اس کا کیا اجر ملا ہے؟ ظاہر ہے اس نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی قربانی دی، دنیا میں تو اسے کچھ نہیں ملا، وہ تو مر گیا۔ کیا آپ اس عمل کو اتنا مہمل سمجھتے ہیں، فضول سمجھتے ہیں، بے معنی سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی اجر اسے نہیں ملنا چاہیے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت اس امر کی متقاضی ہے، تقاضا کرتی ہے، تقاضا کرنے والی ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہو، اس فنا ہو جانے والی دنیا کے بعد ایک اور جہان ہو جہاں ہر شخص کو اپنے نیک یا بد اعمال کی پوری جزا ملے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور زندہ بھی کرے گا، اور مرنے کے بعد تمہیں تمہارے اعمال کی، مرنے کے بعد جب اٹھائے گا تو تمہارے اعمال کی جزا بھی تمہیں پوری عطا فرمائے گا۔